میرا نام شہباز ہے اور میں اپنی پھپھو کے ساتھ رہتا ہوں۔ میری پھپھو نے میری شادی ایک بہت ہی خوبصورت اور حافظ قرآن لڑکی سے کروائی تھی۔ اس کو پا کر میں بہت خوش تھا۔ میری بیوی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ مجھ سے بے تحاشا پیار بھی کرتی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، سب کچھ تھا ہمارے پاس، صرف ایک کمی تھی، اولاد کی۔ اور بالآخر ایک دن یہ کمی بھی پوری ہو گئی جب ایک دن میری بیوی نے مجھے اپنے ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ میں بہت خوش ہوا۔ ہم نے اپنے بچے کو لے کے بہت سارے سپنے سجائے تھے اور پھر ایک دن اللہ نے ہمیں ایک بہت پیارا بیٹا دیا، مگر اس کی پیدائش پر میری بیوی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کی وفات پر میں اور میری پھپھو بہت افسردہ تھے۔ جس رات میری بیوی کا انتقال ہوا اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت افسردہ ہے اور رو رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ بظاہر میری بیوی بہت نیک اور دیندار تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ یہی جاننے میں اس کی قبر پر پہنچا تو یہ دیکھ کر تو میری چیخ ہی نکل گئی کہ اس کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے آگ کے شعلے باہر آ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کے میں بہت افسردہ ہو گیا اور واپس آ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بیوی کے انتقال کے چند دن بعد ہی پھپھو نے میری دوسری شادی کرنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے شادی کر لوں تاکہ میرے بچے کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے اپنی بیوی کی چھوٹی بہن کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ میری بیوی کا گھرانہ بہت زیادہ دیندار اور نیک تھا اور یہی وجہ تھی کہ میری بیوی کی چھوٹی بہن میرے سامنے ہمیشہ پردے میں ہی آتی تھی۔ میں نے اس کو پہلی دفعہ اپنے نکاح کے بعد ہی دیکھا تھا اور یہ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گیا کہ وہ تو میری بیوی سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور دل نشین تھی۔ اس نے بہت اچھی طرح میرے بچے کو پالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش اور مطمئن رہتی تھی، جس پر مجھے کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی تھی کہ یہ اتنا خوش اور مطمئن کیسے رہتی ہے۔ بالآخر ایک دن میں نے اسے کہہ دیا، تم کیسی عورت ہو؟ اپنی بہن کی موت کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے جبکہ وہ ادھر قبر میں عذاب میں مبتلا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ رونے لگ گئی اور بے اختیار کہنے لگی، کتنا منع کیا تھا میں نے آپا کو کہ یہ سب کچھ نہ کرو، اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم کہیں کے بھی نہ رہیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور میرے لاکھ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بہن کیونکہ حافظ قرآن تھی اس لیے اس کی زبان میں بہت تاثیر تھی۔ اکثر وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور ان کے مسئلے قرآنی آیات کے ذریعے تعویذ بنا کر حل کر دیا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے لوگوں کے ناجائز کام بھی کرنا شروع کر دیے تھے۔ نہ جانے وہ کیسے تعویذ بناتی تھی کہ اس کے ان تعویذوں سے لوگوں کے ناجائز کام بھی ہوتے تھے۔ یہی دیکھنے کے لیے ایک دفعہ میں نے چپکے سے دیکھا تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ وہ الٹا قرآن لکھ رہی تھی جو کہ کالا عمل تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کو بہت منع کرا کہ آپا یہ گندا عمل ہے، تم یہ سب کچھ نہ کرو، لیکن اس کی آنکھوں پر لالچ اور دنیا کی پٹی بن چکی تھی۔ اس نے میری بات نہیں سنی اور اپنا کام کرتی رہی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ آپا یہ قرآنی آیات ہیں، ان کے ساتھ تم یہ سب کچھ نہ کرو، اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو تمہیں توبہ کی مہلت بھی نہ ملے گی۔ اور وہی ہوا آخرکار جس کا مجھے ڈر